السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات و خواتین، ماشاءاللہ بہت ہی علمی تقریر ہم نے موصوف سے سنا۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم و فضل میں برکت دے، اس لیے کہ دعوت کے اس موضوع کو لے کر بہت سارے انحرافات، مس انڈرسٹینڈنگ ہمارے پاس ہیں۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ سب سے بڑی دعوت خطبہ جمعہ ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ امام، علماء جو مسجدوں سے بندے ہیں وہ داعی نہیں ہیں، ہم ہی صرف داعی ہیں، جو ایک خاص سمجھ ہے۔ حالانکہ معلوم ہونا چاہیے کہ سب سے بڑی دعوت خطبہ جمعہ ہے، سب سے بڑا داعی خطیب جمعہ ہے جو جمعہ دیتا ہے۔ تو دعوت کے اس نظم کو، اس موضوع کو صحیح طور سے سمجھنا چاہیے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ہمارے مسجدوں میں کوئی ایسا کورس ہونا چاہیے، کم از کم اصول ثلاثہ، 3 فنڈامنٹلز، جو شیخ محمد بن عبد الوہاب کی کتاب ہے رحمہ اللہ، اس کتاب کو کم از کم مسجدوں میں جو نوجوان آتے ہیں انہیں پڑھیں۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے دعوت کے جو شیخ نے بتایا کہ صبر ہونا چاہیے، علم ہونا چاہیے، کتاب کے شروع میں بڑے اچھے انداز میں سمجھایا۔ کتاب شروع بھی کیا تو رحمک اللہ، اللہ تم پر رحم کرے سے شروع کیا۔ اللہ موصوف کو جزائے خیر دے۔ میں اب آپ کے سامنے ہمارے ترپاتور ڈسٹرکٹ کے امیر مولوی رفیق الاسلام عمری صاحب کو دعوت دیتا ہوں۔ وہ آپ کے سامنے یہ جو ماحول ہمارا بنا ہے، ماشاءاللہ یہ نشیط متحرک نوجوان جو ہماری خدمت میں لگے ہیں، جنہوں نے اتنی اچھی ساری محفل سجائی ہے۔ میں نے جب یہاں پہنچا تو اللہ سے دعا کیا کہ یا اللہ اگلا اجلاس ہمارا یہاں ہوگا تو اس شہر میں ایک مسجد میں ہم اجلاس منائیں گے انشاءاللہ۔ ہماری ایک مسجد ہوگی، شاندار مسجد، ایسے ہی اس سے بہتر اللہ کا گھر بنے گا جس میں ہم اجلاس کریں گے انشاءاللہ۔ تو میں ہمارے امیر محترم سے کہوں گا، ڈسٹرکٹ کے امیر سے، کہ وہ اس تعلق سے کچھ رپورٹ پیش کریں۔ السلام علیکم۔ ان الحمد للہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز سامعین و خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں، آج کا یہ پروگرام بڑے ہی زور و شور اور کامیابی کے ساتھ الحمدللہ اپنا سفر طے کر رہا ہے۔ معزز سامعین، ترپتور جمعیت اہل حدیث، یہ شہر جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ دینی اعتبار سے، قرآن و حدیث سے بہت ہی دور تھا۔ اللہ کے خاص فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے چند نوجوانوں کو دین کی ہدایت دی اور قرآن و حدیث کی اشاعت و دعوت کے لیے اللہ تعالیٰ نے چن لیا۔ الحمدللہ آج 50 سے زائد خاندان اس دائرے اہل حدیث میں داخل ہو چکے ہیں۔ معزز سامعین، جس آہستہ آہستہ شمع توحید کے ارد گرد لوگ جمع ہوتے گئے، دیکھتے ہی دیکھتے لوگ ساتھ آتے گئے، کارواں بنتا گیا۔ انہی نوجوانوں کی دن و رات کی محنت اور ان کی جد و جہد کا مظہر اور نتیجہ آج آپ اس اجلاس کی شکل میں دیکھ رہے ہیں۔ یہ جو نوجوان ترپتور جمعیت اہل حدیث سے جڑے ہوئے ہیں، یہ کوئی معمولی اتنا آسانی کے ساتھ یہاں تک سفر نہیں کیا۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بڑی ہمت ان کو دی، بڑے حوصلہ اور بڑے ہی ہمت کے ساتھ انہوں نے سر پہ کفن باندھ کے اس سفر کو طے کیا۔ میرے سامنے بڑے معزز علماء اکرام کی تقاریر باقی ہیں، اس لیے میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے مختصراً آپ کے سامنے کچھ حقیقتیں بتاتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں اور اپنی بات کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں۔ معزز سامعین، ان نوجوانوں نے بڑی محنتیں کی، کبھی آل یاسر رضی اللہ عنہ کے اپنا نمونہ بنا کر بھی اس جماعت کی حفاظت اور قرآن و حدیث کی اشاعت میں انہوں نے حصہ لیا۔ بسا اوقات عقبہ بن معیط، ابو جہل جیسے لوگوں کا سوال و جواب دیتے ہوئے بھی اس قرآن و حدیث اور جمعیت اہل حدیث کی دعوت کو عام کرنے کی کوشش کی۔ بہرحال ہر طریقے سے ظلم و ستم کو سہتے رہے اور اس دعوت کو پوری ثابت قدمی کے ساتھ مسلک اہل حدیث اور قرآن و حدیث کی اشاعت میں انہوں نے حصہ لیا۔ الحمدللہ یہ اپنے مقصد میں بڑے ہی کامیاب اور کامران نظر آئے۔ جہاں مردوں کو مرد، یہاں کی عورتوں نے بھی، ہماری ماؤں بہنوں نے بھی سمیہ رضی اللہ عنہ کو اپنا
आइडियल बनाते हुए उन्होंने भी फैसला अपने ज़िंदगी का इस्लाम के लिए फैसला किया। कई ऐसी हमारी बहनें हैं कि अपने शौहर के, अपने घर वालों के जुल्म और सितम सहते हुए इस दीन को कबूल किया। आज भी ऐसे हमारी कई बहनें हैं जो इस तौहीद के खातिर, इस कुरान और हदीस के खातिर हर दिन घर में झगड़े, घर में मार पीट और मुख्तलिफ किस्म के जुल्म सहते हैं। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला उनके घर वालों को, उनके ख़ानदान को कुरान और हदीस की सही फहम अता फरमाए। इसी चीज़ को मजबूत करने के लिए, मुरतब अंदाज से दावती काम को और मज़ीद फैलाने के लिए इन नौजवानों ने बाहमी मशूरे से 2011 में तिरपतूर जमीयत अहले हदीस सोसाइटी के नाम से एक सोसाइटी कायम किया, जहाँ कुरान और हदीस, जहाँ इन नौजवान जो तिरपतूर जमीयत अहले हदीस से जुड़े हुए हैं, आज से 15-16 साल पहले अहले हदीस का लफ्ज़ भी उनको नहीं मालूम था। कुरान और हदीस, और यहाँ तक के जमीयत अहले हदीस तमिलनाडु के बाहर भी इस जमात की कोई शाख है, इसके कुछ अफराद इनको नहीं पता चला था। जब हमने 2015 में एक वनडे प्रोग्राम किया था, फजीलतुल शेख अब्दुल्ला साहिब हैदराबादी उमरी मदनी हफीज़हुल्लाह के ज़ेर निगरानी, ज़ेर सदारत में हमने किया था। उस वक्त तिरपतूर के लोगों को पता चला कि अहले हदीस की इशात, अहले हदीस के अफराद तिरपतूर से बाहर, वानम्बड़ी से बाहर, चेन्नई बल्कि दिल्ली तक भी फैले हुए हैं। तो बहरहाल इतने जो कुरान और हदीस से दूर, जमीयत अहले हदीस के तारुफ से भी दूर थे, लेकिन अल्लाह के ख़ास फजल व करम से आज अल्हम्दुलिल्लाह इन नौजवानों ने ऐसी ऐसी अपनी मिसाल कायम की। मैं एक दो तीन बातें बताकर अपनी बात को समेटता हूँ। जहाँ इन नौजवानों को कुरान से कोई ताल्लुक़ नहीं था, नमाज से कोई ताल्लुक़ नहीं थे, आज करीब अल्लाह गवाह है, इनके पास पूरा मुहासबा है। आज करीब के 5 साल में शायद ही तिरपतूर जमीयत अहले हदीस से जुड़ा हुआ नौजवान एक वक्त ही नमाज की जमात छुट्टी होगी। करीब के 5 साल में अल्लाह गवाह है। और इन्होंने, जिनको कुरान पढ़ने नहीं आता था, देखिए जिन लोगों को अल्लाह के लिए कोशिशें करते हैं, अल्लाह ताला कैसे एहसान करता है। जिनको कुरान पढ़ने नहीं आता था, आज अल्हम्दुलिल्लाह साल में 3 मरतबा कुरान ख़त्म करें, और इनमें से अक्सर साथियों को 1.5 पारा से ज़ायद याद कर चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एक ख़ास फजल व करम है। इन नौजवानों के अंदर जहाँ सलाहियत है, वहीं सालियत की भी बड़ी कोशिशें की, और इनके अंदर यहाँ गरीबों और मिस्कीनों को खाना खिलाने में, गरीबों और मिस्कीनों की मदद में भी इस सुन्नत को इन्होंने ज़िंदा किया। और इनका एक निराली शान है, और इनके एक बेमिसाल एक नज़ीर पेश करते हैं वो। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ जो यतीम और मिस्कीन की जो खिदमत में इन्होंने एक मिसाल कायम की है। आम तौर पर हमें भी सदका करते हैं, हमें भी ज़कात देते हैं, कई गरीबों को खाना खिलाते हैं, मुख्तलिफ तरीक़े से मदद करते हैं, लेकिन तिरपतूर जमीयत अहले हदीस के नौजवानों ने अहादीस की रोशनी में कि उन मिस्कीनों को, उन फ़कीरों को, उन गरीबों को जिनको कुरान और हदीस कुछ नहीं मालूम, क्योंकि इन बेचारों के पास कोई साया नहीं, इनके पास आसमान ही इनका साया, इसी छत के तले वो दावती काम करते हैं। इन फ़कीरों, उन गरीबों को इन्होंने माहाना राशन देने का फ़ैसला किया, और वो हर मिस्कीन को, जो मिस्कीन ज़िक्र अस्कार याद कर लेगा, उसको 3 महीने का राशन फ्री देते हैं। और जो मिस्कीन सूरे याद करेगा, जैसे सूरे कहफ, सूरे मुल्क और सूरे दहर, इस किस्म की सूरतें याद करेगा, उसे 6 महीने का राशन फ्री देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी इसी महफिल में भी कई हमारे बहनें हैं, और 70 से ज़ायद मिस्कीन ऐसे हैं जिनको अल्हम्दुलिल्लाह सूरे कहफ, सूरे रहमान और सूरे मुल्क याद कर चुके हैं, जिनको इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं था। आज आम तौर पर हम गरीबों को, फ़कीरों को भिखारी समझकर भूल जाते हैं, लेकिन इन नौजवानों ने एक तारीख़ रकम की है। जिस तरह अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु एक अपनी लौंडी को तमाचा मार देते तो उनको बाद में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चलता है तो बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत बुरा जानते हैं। इस पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सामने जब अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु आते हैं, तो रसूल के इस चेहरे के पहचान लेते हैं और पूछते हैं, या रसूल मैं इनको आज़ाद कर देता हूँ। तो रसूल फरमाते हैं कि नहीं, उस लौंडी को मेरे पास लाओ। तो लौंडी से पूछते हैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह कहाँ है? तो आसमान की तरफ उंगली दिखाती है। तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि इनको आज़ाद कर दो। मुस्लिम की रिवायत है। इस पर अमल करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह तिरपतूर के अंदर, लॉकडाउन के अंदर के 700 मिस्कीनों को ज़िक्र अस्कार को याद करते हुए इन्होंने मिस्कीनों को खाना खिलाया है और उनको राशन तकसीम किया है। बल्कि हमें भी
ان چیزوں پر عمل کرنا ہے۔ بہرحال اور بھی بہت سارے ان کی قربانیاں ہیں۔ یہ مسلسل 8 سالوں سے ہر قسم کی بستیوں کی مخالفتیں، ماحول کے اڑوس پڑوس کے ارد گرد کے لوگوں کی مخالفتوں کے باوجود اس جمعیت کی زندہ رکھنے، قرآن و حدیث کی اشاعت میں الحمدللہ کیلنڈر کی شکل میں، پمفلٹ کی شکل میں مختلف طریقے سے الحمدللہ یہ دعوت تبلیغ کا کام کرتے ہیں۔ معزز سامعین، یہ اور بھی بہت سارے ان کی قربانیاں ہیں اور بہت سارے کام ہیں، لیکن میرے پاس وقت نہیں ان چیزوں کو بتانے کے لیے۔ تو بہرحال یہ جو عام طور پر ہم دیکھتے ہیں پرندے اڑتے ہوئے، لیکن اڑتے ہوئے پرندے کو تو ہمیں سے معلوم ہوتا ہے، لیکن اس کے پیچھے اڑانے والوں کی بڑی محنتیں ہوتی ہے، اس کے پیچھے ان کی بڑی خدمتیں ہوتی ہیں۔ یہ ترپتور جمعیت اہل حدیث کے جو درخت کی جو جڑیں آج مضبوط ہو رہی ہے الحمدللہ، جس کی بنیاد پڑ چکی ہے، جو فخر کے ساتھ پورے شان و شوکت کے ساتھ آج ہم اس اجلاس کو کامیاب بنانے کی کوشش میں جڑے ہوئے ہیں، یہ اتنا آسان نہیں۔ اس کے پیچھے میرے اساتذہ اکرام، میرے رہنمائے ملت اور میرے رہبر اور میرے رہنما کی بڑی قربانیاں ہیں۔ یہ درخت جو آج اتنے مضبوط ہے، جس کی شاخیں آسمان میں پھیلے ہوئے ہیں، جس میں میرے استاذ محترم، میرے مربی فضیلت الشیخ امیر محترم انیس الرحمن صاحب حفظہ اللہ عمری مدنی اعظمی حفظہ اللہ، جنہوں نے جب بھی ہم نے ان کو دعوت دی الحمدللہ بڑے شفقت بڑے درد مندی کے ساتھ اس ترپتور کو تشریف لائے۔ ہمارے تالاب کٹے میں جب ہمارا سینٹر ہوا کرتا تھا، تیسری منزلہ پر تھی، چند نوجوان تھے، شیخ کو یہ معلوم تھا، ہم نے یوں ہی بڑے تکلف سے بولا تو بڑی خوشی کے ساتھ قبول کیے، اور آئے شیخ اپنے سے پورے تیسری منزل پر آ کر آدھے گھنٹے 1 گھنٹے تقریر کر کے واپس چلے گئے۔ میرے معزز سامعین، یہ ہمارے استاذ محترم اور بھی بہت ساری انہوں نے قربانی دی۔ ہمارے جب بھی ہمیں ملاقاتیں ہوتی اس کے تعلق سے تسلی بخش جواب دیتے، ہمیں تسلی اور حوصلہ افزائی کرتے، اور جب بھی شیخ محترم کا ادھر سے گزر ہوتا، کبھی یہاں جگہ نہ ہونے پر جولار پیٹ میں بلا کر اپنا پروگرام رکھ لیتے۔ اس طریقے سے خاص شیخ محترم اس کی نگرانی کرتے تھے۔ اور اسی طرح میرے استاذ مشفق استاذ محترم فضیلت الشیخ عبداللہ صاحب حیدرآبادی عمری مدنی حفظہ اللہ، جب بھی ہمیں ملاقاتیں کرتے، جب بھی شیخ سے ملتے تو ترپتور کے تعلق سے شیخ محترم ہمارے سے پوچھتے تھے، اور ہمیشہ فکر ہوتی تھی اس جگہ کی اصلاح کی، اس جگہ کی دعوت و تبلیغ کی، اور ہمیشہ ہمیں ہمت افزائی کرتے تھے۔ اور جب بھی کوئی مراسلے کی ضرورت تھی، شیخ محترم جب تک اپنے عمارت میں تھے، جب تک تمل ناڈو جمعیت اہل حدیث کے امیر تھے، جب بھی اس ترپتور کے لیے ہم نے درخواست کی، شیخ نے مراسلہ عطا کیا۔ تو شیخ کے سامنے رہنے والے بعض لوگ ابجیکشن بھی کیے، اعتراض بھی کیے، کیا مولانا دوسرے صوبوں میں خطوط حاصل کرنا، دوسرے مسجدوں میں تصدیق نامہ حاصل کرنا بہت مشکل ہے، آپ یوں ہی اٹھا کر دے دیتے ہیں آپ؟ تو شیخ محترم نے بلا برجستہ طور پر بغیر کسی سوچے سمجھے کہا، نہیں بھئی، ہم لوگ مناع للخیر نہیں بننا، برائی کی مدد کرنے والے، نیکی سے روکنے والے نہیں بننا۔ تو مجھے اس وقت بڑا ہی رشک ہوا میرے استاذ محترم پر، اور مجھے اس آیت کی صحیح تفسیر سمجھ میں آئے، واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، کہ تم متقی بن جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں عالم بنا دے گا۔ یہ رتبہ، یہ علم جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی، یہی تواضع انکساری، یہی درد، یہی دعوت کی فکر تھی شیخ محترم کی۔ اللہ تعالیٰ فضل شیخین محترم کو، میرے اساتذہ اکرام کو، فضل انیس الرحمن صاحب حفظہم اللہ اور عبداللہ صاحب عمری مدنی حفظہم اللہ کو اللہ تعالیٰ صحت و عافیت دے، ان کی عمر دراز فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ جس طرح شیخین محترم کے رہنمائی ہمیں حاصل ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے آنے والی نسل اور بالخصوص ہمارے بچوں کو بھی آپ کی شفقت بھری رہنمائی حاصل ہو۔ یہی نہیں میرے بھائی، یہی نہیں میرے محترم سامعین، بہت سارے ترپتور جمعیت اہل حدیث کے بارے میں جب ہم سفر میں جاتے تھے، ہمارے دعات کو سناتے تھے، تو مجھے بحرین میں کسی کام سے جانا پڑا، وہاں پہ مجھے ملاقات ہوئی مولانا فضیلت الشیخ عبدالغفور جامی صاحب حفظہ اللہ، جنہوں نے اپنے درد مندانہ خطاب میں بڑی جامع انداز میں آپ کے سامنے ابھی خطاب کر کے گئے۔ بلغ ما انزل الیک کے تحت تبلیغ کے بارے میں انہوں نے بڑی فصاحت و بلاغت کے ساتھ آپ کے سامنے رکھے۔ مجھے بحرین میں ملاقات ہوئی، تب ترپتور جمعیت اہل حدیث یا ترپتور کے حالات کا نقشہ، حالات کا جائزہ سنا انہوں
نے، تو آپ کے دعوتی جنون، آپ کا جذبہ دیکھے. جب انڈیا آئے تو شیخ فوراً نکل کر ترپتور آ گئے. آج سے 5 سال پہلے یہاں پہ آ کر یہاں کی درگاہ، یہاں کے خانقاہ، یہاں کے گلی گلی کا معائنہ کیا. اللہ گواہ ہے. پھر اس کے بعد ابھی قریب میں 6 مہینہ پہلے مجھے پونا جانا تھا. وہاں پہ ملاقات ہوئی کہ پونا میں تقریر کرنے کے بعد، پونا کا پروگرام تھا شیخ کا، پونا میں میرے سے ملاقات کرنے کے بعد وہاں سے فوراً اپنے گھر جائے بغیر ترپتور کے نکل پڑے. ترپتور پونا سے بس میں آئے، بلاری یا کہیں راستے میں شیخ کے شاگرد کو پتہ چلا تو انہوں نے کار لے کر آیا. تو تقریباً 24 گھنٹے کا سفر طے کرتے ہوئے ترپتور پہنچے. آدھا گھنٹہ شیخ نے خطاب کیا اور کہا کہ مجھے کل صبح ارجنٹ مجھے جانا ہے. فوراً یہاں سے واپس ہو گئے. میرے بھائی معزز سامعین، یہ دیکھیے دعوت کے جنون، دعوتی تڑپ. اللہ تعالیٰ یوں ہی ہمیں داعی نہیں بنا دیتا، یوں ہی ہمیں صحبت عطا نہیں کر دیتا. تو لہٰذا ہمارے اندر بھی ہم ان رہنما امت کو اپنا آئیڈیل بنانا چاہیے کہ اتنے دور سے اس ترپتور کا معائنہ کے لیے اب سے کئی مرتبہ آ چکے ہیں. اور اس کے بعد اب ہمارے درمیان انشاءاللہ ابھی قریب میں ہمارے فضیلت الشیخ ابو زید ضمیر صاحب حفظہ اللہ تقریر کریں گے انشاءاللہ، جس کے لیے ہمیں بیتاب سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. شیخ محترم کا سفر تھا، عمرے کا سفر. میں صرف ایک کال کیا تھا 1 مہینے پہلے. شیخ ترپتور جمعیت علیہ کچھ آڈیو بھیجا تھا کہ ترپتور شرک و بدعت کا ایک اڈا ہے. یہاں پہ چند نوجوان ہیں جو اہل حدیث ہوئے ہیں. انہوں نے ایک دن کا ون ڈے پروگرام طے کیا ہے. تو شیخ کا یہ سننا تھا. وہ بڑے بغیر تعامل کے 1 دن کا وقت لے اور کہا اس کے بعد اپنے عمرے کا شاید وہ پروگرام کینسل کیے یا اس کو آگے کیے اور اس ترپتور کے لیے نکل پڑے اور لمبے سفر، بڑی سفر کے ساتھ تکلیفیں برداشت کرتے ہوئے آج ہمارے درمیان الحمدللہ موجود ہے. اللہ تعالیٰ ان علماء اکرام کو، ان دعات کو جزائے خیر دے. میرے پاس الفاظ نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے. اس کے علاوہ بہت سارے ہمارے علماء اکرام ہیں جو اسٹیج پر تشریف فرما ہیں، اور ہمارے بالخصوص جنرل سیکرٹری حفظہ اللہ عبد الواحد عمری مدنی حفظہ اللہ، جنہوں نے کئی مرتبہ یہاں پہ آ چکے ہیں. شیخ کے ہاتھوں سے جو یہاں تقریباً 17 مسکین یتیموں کی کفالت کرتے ہیں، جو 7 فیملیوں پہ مشتمل ہیں. شیخ نے اپنے ہاتھوں سے ان 16-17 بچوں کو سائیکل تقسیم کیے تھے. اس طریقے سے ان علماء اکرام ہیں، یہ ہمارے قائد اور رہنما ہیں جو ہمارے اس جماعت کے پیچھے انہوں نے محنت کی. آج جو یہ جو اجلاس قائم ہو رہی ہے، جو آج ہم اس فخر کے ساتھ کہہ رہے ہیں، ان علماء اکرام، ان اساتذہ اکرام کی پیچھے محنت و مشقت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نظر بد سے بچائے. ان علماء اکرام، اساتذہ اکرام کے رہنمائی ہمیں اور ہمارے بچوں کو نصیب فرمائے. جزاکم اللہ احسن الجزا.